پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے اسے گیمبلرز فیلیسی کہتے ہیں۔ اب یہ گیمبلرز فیلیسی کیا ہوتا ہے؟ لیٹ می ایکسپلین۔ جب ایک جوئے کی میز پہ بیٹھا جواری بازی ہارتا ہے تو اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہار کو اپنی مانے، شکست کا اعتراف کرے اور جو بھی تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے اس کو برداشت کرے اور بازی چھوڑ دے۔ دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ نہیں، وہ دوسری بازی کھیلے اس امید پہ کہ اگلی بازی وہ جیتے گا اور جو پچھلا نقصان ہوا ہے اسے پورا کر لے گا، اور اسی کو گیمبلرز فیلیسی کہتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جواری کھیلتا جاتا ہے اور ہارتا جاتا ہے اس امید پہ کہ اگلی بازی وہ جیتے گا اور نقصان پورا کر لے گا۔ اصل میں جواری کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی اس کا نقصان ہوا ہے ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا، وہ ان ریئلائزڈ لاس ہے۔ مطلب یہ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب تک وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہے اس کے پاس اپنا نقصان پورا کرنے کا ایک چانس ہے، اور اسی ایک چانس کے پیچھے وہ اور نقصان کرتا جاتا ہے، اور پھر نقصان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا خوف اسے بازی چھوڑنے نہیں دیتا۔ یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جو بازی ہے اس میں تین فریق ہیں۔ ایک عوام جن کا نمائندہ ہے عمران خان، ایک سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ جن کے نمائندے ہیں شریف اور زرداری، اور ایک اسٹیبلشمنٹ مطلب فوج، جوڈیشری، بیوروکریسی کو ملا کے۔ ایکچولی میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ پہلے کی ڈیفینیشن تھی، اب یہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے۔ پچھلے 4 سال میں جوڈیشری اور بیوروکریسی نے اپنی جو انڈیویجول آئیڈینٹی تھی وہ لوز کر دی ہے۔ اب آپ ان دونوں اداروں کو سمجھیں کہ یہ فوج کے سب ڈویژن ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی چیف سیکرٹری کو دیکھیں تو سمجھیں گے یہ کوئی میجر جنرل ہے، اور ایسی ہی بات ججز پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ اینی وے، یہ بازی ہے اور یہ 3 پلیئرز ہیں۔ اب یہ جو سیاسی پلیئرز ہیں انہوں نے اس بازی میں اپنا 40-50 سالہ سیاسی سرمایہ لٹا دیا۔ جو بھی انہوں نے جھوٹ سچ بول کے، لوگوں کی شادیوں جنازوں میں جا کے، تھوڑے بہت کام کروا کے، کچھ کمیشن کھا کے، جو بھی انہوں نے تھوڑا بہت سیاسی سرمایہ ان 40-50 سالوں میں جمع کیا تھا وہ اس بازی میں لٹا چکے ہیں۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اگین وہی گیمبلرز فیلیسی، یہ ابھی تک کھیلتے جا رہے ہیں اس امید پہ کہ وہ سارا جو لاس ہے وہ ان ریئلائزڈ ہے، ایک جیت اور سب کچھ ریکور ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ سارے گیمکس آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کل ٹک ٹاک پہ، جتنے بھی یہ پروجیکٹس اناؤنس کر رہے ہیں، جتنے بھی یہ گیمکس کر رہے ہیں، یہ سب اسی لیے ہے کہ کسی طرح سے بازی جیت جائیں تاکہ وہ جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ، فوج، اس کا ان سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان کا تو 40-50 سالہ سرمایہ ہے، ان کی 70 سالہ امیج، وہ امیج جس کے پیچھے جنگیں ہیں، جس کے پیچھے شہادتیں ہیں، جس کے پیچھے ملی نغمے ہیں، قومی ترانے ہیں، جس کے پیچھے ISPR کی بڑی مشینری ہے، جس کے پیچھے آپریشنز ہیں، جس کے پیچھے داستانیں ہیں، وہ 70 سالہ بڑی ہی محنت سے بنایا گیا امیج، وہ پوری ساکھ داؤ پہ لگ گئی ہے۔ اگین یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ناممکن ہے، اور اسی نقصان کے ظاہر ہونے کا خوف انہیں بھی کھیلنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ لیکن نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جو تھا یہ تو لٹا چکے، اب یہ پاکستان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس بازی میں ہار رہے ہیں۔ کبھی یہ پورٹ ہار دیتے ہیں، کبھی یہ ایئرپورٹ ہار دیتے ہیں، کبھی یہ معدنیات ہارتے ہیں، کبھی یہ سالمیت ہارتے ہیں، کبھی فورن پالیسی ہارتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں۔ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ ہار تسلیم کر لیں اور جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے اسے عوام کے حوالے کریں، ورنہ ایک ایک کر کے ملک کے وسائل ختم ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے پاس بازی میں لٹانے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں۔